الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ سورت نحل ہے 16 نمبر اور آیت نمبر 99 اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدنوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر، اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا ممکن نہیں۔ پیچھے لکھا اللہ تعالیٰ کی، میں نے بولا لفظ اللہ تعالیٰ کی عصمت نہیں، غلطی سے لفظ ادا ہو گیا۔ معصیت، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو جائے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت پر قوت کا بھی کسی کو ملکہ نہیں ہے، قوت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا یہی معنی ہوا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو کہا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کے سامنے لا حول ولا قوت پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا ہے، حالانکہ اس کلمہ کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کلمہ کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور جو تمہارے قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا،
یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ بتاؤں کہ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، جنت کا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6409، اور یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، ترمذی مسند احمد میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں علامہ نودی نے اس کی فضیلت لکھی ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھنے کا اتنا عظیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمہ کا معنی ہے کہ بندہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل سپرد کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں سر عطایت خم کر دیا ہے، اور وہ یہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ وہ جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور اس کا ثواب بہت نفیس اور بہت عمدہ ہے، چونکہ تم خزانے میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نفیس اور عمدہ ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور اور بے اختیار کر دے۔ انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو اپناتا ہے، اور اپنے اختیار اور قدرت سے، اپنی طاقت سے غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال کرتا ہے اپنے اختیار کو، تو یہ اس کا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی خیر کی توفیق دینے والا ہے اور ہر شر سے بچانے والا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ پھر غور سے کر لو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں ہر شر سے، شیطان کی اور انسان کی اپنی خواہش کی شر سے، اپنی شر سے، اپنی نفسانی خواہشات کی شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، ہاں جو اپنے اغراض نفسانی کے سبب شیطان ہی کی دوستی کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اپنی کسی غرض کی وجہ نال، اپنے کسی فائدے اور اپنے کسی مقصد کی وجہ تو اس انسان کا نفس جب اس کے وسوسے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان کی دوستی مضبوط ہو جاتی ہے، تو بندہ جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں پھر وہی لوگ، تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا، ہر برائی میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ کرے اور
ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ یہ پناہ کیسے ملے گی؟ جب کوئی بھی کام کرنے لگو، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، تو پہلے غور کرو کہ اس کام کا کہیں ذکر بھی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت ہے، یہ کام شرعی طور پر گناہ تو نہیں ہے، اس سے منع تو نہیں کیا گیا، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، خلاف اولا ہے، مباح ہے، یہ ہے کیا؟ اور میرے کام کرنے میں اس میں نیت میری کیا ہے، اور میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں؟ تو اگر کسی جگہ پہ برائی ہو بھی رہی ہو اور آپ کو وہاں جانا بھی ہے اور آپ اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اس تدبیر کے ذریعے وہاں جاتے ہیں، تو معافی کی کوئی سبیل نکل آتی ہے، اللہ آپ کو اس تدبیر کے واسطے سے برائی سے بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے سوچا ہے کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے ایک شادی پہ جانا تھا، تو مجھے دعوت آئی تھی، تو میں نے دعوت دینے والے سے پوچھا کہ ادھر جہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے مرد اور عورت اکٹھا کھانے کھائیں گے، مخلوط مردوں اور عورتوں کی محفل ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، پردے میں ہوں گی۔ پھر دوسرا میرا سوال تھا کہ وہاں گانا باجا اور غیر شرعی کو مجرا وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں ہوگا۔ تو میں چلا گیا، تو وہاں مجھے ایسے لوگ ملے جو مفتی تھے، عالم تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تو اللہ کا شکر ہے ماحول کچھ بہتر تھا، تو مجھے پوچھنے کا بھی اجر ملا، سوچنے کا بھی اجر ملا، جانے کا بھی اجر ملا، اور پھر اللہ نے رحمت فرمائی کہ نیک لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو انسان کو کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو اس میں پہلے سے اس کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے، اور اگر کسی ایسے موقع پہ آپ نے کسی شادی پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گی، نظر کو بچانا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی، شیطان آپ پر مسلط ہو سکتا ہے، تو آپ نہ جائیں۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہی ہے، تو پھر آپ پوچھ لیں بھائی کھانا جو ریڈی جو ہے وہ کب تک ہونا ہے، پھر کسی کا فون نمبر لے لو، تو جو اس محفل میں موجود ہو اس کو پوچھ لو، یار جب اعلان ہوگا نا کھانے کا ٹائم ہوگا، الگ الگ لوگ اپنے کھانے میں مصروف ہو جائیں گے، تو مجھے اطلاع کر دینا، اور آپ کسی قریب جگہ پہ جا کے ٹھہر جائیں، تو جب کھانے کا ٹائم ہو تو آپ کھانا کھائیں اور پھر اپنے گھر واپس آ جائیں۔ آپ جو محفل پہلے انہوں نے کرنا تھا غیر شرعی کام وہ ہو چکا ہوگا، اور آپ کے بچنے کی صورت نکل آئے گی، آپ تو جائز کام میں گئے، ولیمہ اور سنت کو پوری کرنے کے لیے دعوت کھانے گئے ہیں، تو اس ٹائم پہ کھا لیں جب وہ کام جو غیر شرعی تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو انسان کو پہلے سے تدبیر کرنے سے اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔